ہماری بات کل کی گفتگو کے اندر یا علی مدد کے حوالے سے آئی تھی اور ہم نے بیان کرنے کی کوشش کی تھی کہ دیکھیں قرآن کریم میں اگر ایاک نعبد و ایاک نستعین کی آیت ہے تو وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَہ کی آیت بھی موجود ہے۔ پھر حضرت سلیمان کی مثال اپنی بیان کی کہ انہوں نے خدا سے مدد نہیں مانگی بلکہ اپنے درباریوں سے مدد مانگی۔ پھر ہم نے اسی طریقے سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کی مثال پیش کی کہ انہوں نے اپنے بابا کو وسیلہ قرار دیا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، بابا جان آپ ہمارے لئے استغفار کر دیجئے۔ تو اس زمانے کے اندر اور بھی بہت سارے لوگ تھے لیکن اولاد یعقوب جانتی ہے کہ جو وسیلہ بننے کے قابل ہے وہ صرف ہمارے بابا جان ہیں، کیونکہ وہ اپنے زمانے کی حجت ہیں۔ کبھی کبھار ہم یہ بھی بات بیان کرتے ہیں کہ ہم کسی کو وسیلہ ایسے ہی اپنی مرضی سے نہیں بیان کر سکتے بلکہ جو خدا نے وسیلے بنائے ہیں انہی کو تلاش کرنے کا حکم ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ اجعلوا الیہ الوسیلہ، اس کی طرف پہنچنے کے لئے وسیلہ بناؤ، بنانے کا حکم نہیں ہے، اجعلوا کا لفظ نہیں ہے، وابتغوا کا لفظ ہے، اور وابتغوا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تلاش کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا نے بنا دیا ہے تمہیں تلاش کرنا، تو اس لیے ہم ہر ایک کو وسیلہ نہیں بناتے ہیں۔ بعض کہنے والوں نے کہا کہ دیکھیں ہم عام مومن بھی ایک دوسرے سے کہتے رہتے ہیں، عام مسلمان بھی ایک دوسرے سے کہتے رہتے ہیں آپ دعاوں میں یاد رکھیے گا، التماس سے دعا، ہمارے لئے دعا کیجئے گا۔ وہ ایک دوسرے کو دعاوں کے اندر یاد رکھنا اور ایک دوسرے سے التماس سے دعا کہنا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر ہم کسی کو باقاعدہ نام لے کر پکار کر یہ کہہ رہے ہیں کہ پروردگار اس کے وسیلے سے عطا فرما، تو ہم کسی اور کا نام لے کر، کسی ایک عام انسان کا نام لے کر اسے نہیں پکار سکتے، جبکہ پیغمبر اکرم کا، آل رسول کا اور خدا کے منتخب افراد کا وسیلہ پروردگار نے خود بنا کر ہمارے سامنے رکھا ہے۔ تو ضروری ہے کہ انہی کے نام کو پکار کر پروردگار تک پہنچے۔ دو الگ الگ باتیں ہیں جنہیں خلق کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دوسری بات ایک اور بھی ہے کہ کہنے والوں نے کہا کہ قبلہ آپ نے جتنی بھی مثالیں دی ہیں اس میں زندوں کا ذکر، زندوں کو تو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت سلیمان نے اپنے درباریوں کو پکارا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اولاد یعقوب نے اپنے بابا جناب یعقوب کو پکارا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن کوئی ایسی مثال دیں جس میں ظاہری طور پر وہ شخص موجود نہ ہو اور پھر پکارا جائے، تو پھر بات ہوگی کہ ہاں آپ جو دعائیں مانگتے ہیں، توسل کرتے ہیں، آپ وسیلہ اختیار کرتے ہیں وہ سب صحیح ہے، یا علی مدد کہنا وہ ٹھیک ہے، جبکہ ظاہری طور پر مولا کہنا ہمیں دکھائی نہیں دیتے، یہ پکارنا صحیح ہے۔ ہم نے کہا دیکھیں ہم نے وہ بات بھی آپ کی بیان کی تھی، شاید جلدی میں آپ اس بات پر رک نہیں پائے۔ وہ بات یہ تھی کہ جب سب سے پہلا انسان اس دنیا میں آیا اور ترک اولا کر کے آیا تھا تو اس سے دعا مانگی تھی، دعا قبول نہیں ہوئی، لیکن جب کچھ کلمات کے ذریعے دعا مانگی تو فوراً سے دعا قبول ہو گئی۔ اور قرآن کہتا ہے فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، جیسے کلمات کے ذریعے حضرت آدم نے توبہ کی، فتاب علیہ، فوراً سے توبہ قبول ہو گئی۔ تو وہ کلمات جن کے ذریعے حضرت آدم نے توبہ قبول کروائی، ان کلمات کا وجود ظاہری طور پر حضرت آدم کے زمانے میں نہیں تھا۔ تو جب زندگی گزارنے سے پہلے ہی انبیاء کرام نے پنجتن پاک کو وسیلہ بنایا، تو زندگی گزارنے کے بعد اب بھی اگر ظاہری طور پر موجود نہ ہو اور ہم انہیں وسیلہ قرار دے تو کیا حال ہے، اس میں کوئی مظاہرہ نہیں۔ اور اسی طریقے سے ہم نے بیان کرنے کی کوشش کی تھی، دیکھیں ہمارے پاس تو معصومی کی سیرت موجود ہے، اور معصومی کی سیرت کو جو ہم دلیل بناتے ہیں تو وہ بھی قرآن کے بغیر نہیں بناتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن نے کہا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ اگر صاحبان امر وہ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس حکومت ہوتی ہے تو پھر آپ کے لئے ضروری ہو جائے گا کہ یزید کی اطاعت کریں۔ سن 61 ہجری کا صاحب امر کون ہے؟ آپ مجھے بتا دیں سن 61 ہجری کے صاحب امر کون ہے؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ سن 61 ہجری کا صاحب امر حسین ابن علی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ صاحب امر ہونے کے لیے حکومت کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ منصب ہونا چاہیے جو خدا کی طرف سے ملا ہو۔
وہ صاحب امر ہوگا کہ جس کو منصب الہی ہوگا. اور اگر امر کو پہچاننا ہو کہ صاحب امر کون ہوتا ہے تو ہمیں سورہ قدر نے بتایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. اس رات ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے. جب تک یہ آیت موجود ہے ملائکہ نازل ہوتے رہیں گے. جب تک دنیا باقی ہے ملائکہ نازل ہوتے رہیں گے. اور کیا لے کر آئیں گے؟ وہ امر لے کر آئیں گے. تو کسی ایسے کا ہونا ضروری ہے جو صاحب امر ہو. تو ہمارے صاحبان امر کون ہیں؟ معصومین کرام علیہ السلام. اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ان کی اطاعت کرو. اور ہم نے معصومین کی سیرت آپ کی خدمت بیان کی تھی. پانچوں سرکار کی سیرت کل آپ کی خدمت بیان کرنے کی شرف حاصل کیا تھا کہ پانچوں سرکار کے زمانے میں پنجتن پاک کا وجود نہیں ہے ظاہری طور پر. لیکن پانچوں سرکار جب بیمار ہوتے تو فرماتے ہیں یا فاطمہ یا فاطمہ. تو ہمارے پاس یہ حجت ہے معصومین علیہ السلام کی سیرت جس سے پتہ چلتا ہے کہ آج کے دور میں یا فاطمہ کہنا، یا علی کہنا، یا حسن کہنا، یا حسین کہنا. اور چھٹے معنی فرمایا ہے کہ شعارنا یا محمد یا محمد. ہمارا شعار اور ہمارا نعرہ یا محمد یا محمد ہوتا تھا. تو چھٹے سرکار کے زمانے میں پیغمبر کا ظاہری طور پر وجود نہیں ہے. تو چاہے یہ ظاہری طور پر وجود رکھتے ہوں یا نہ رکھتے ہوں، معصومین نے کہا ہے کہ ان کو پکارنا جائز ہے. لیکن جب ان کو پکارا جا رہا ہے تو ان کو پکارنے کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار نے انہیں طاقت دی ہے. کوئی اپنے عقیدے کو خراب نہ کرے. پکارنا ڈائریکٹ صحیح ہے لیکن اس عقیدے کے ساتھ ان کے پاس جو طاقت آئی ہے وہ پروردگار کی طرف سے.